جو اللہ کی راہ پر آئے وہی مسجد کی خدمت کر سکتا ہے، اور مسجد کی خدمت اسی کے ہاتھوں قبول ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ پھر ارشاد میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے نہیں، مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کریں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ لوگ مسجد کی تعمیر کریں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہ ہوں۔ ایک ہوتا ہے دنیا کی رضا کے لیے کام کرنا، دنیا سے ڈر کر کام کرنا، ان کو راضی کرتے ہوئے کام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف رکھو۔ فرمایا جس شخص نے مسجد زمین پر بنائی اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی ریاکاری کے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جس کسی نے مسجد کی خدمت کی، مسجد کی تعمیر کی، اس کی تعمیر میں حصہ لیا، فرمایا گویا کہ اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ بندہ ہو کر اپنی سوچ کے مطابق اللہ کا گھر خوبصورت بنائے گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا گھر خوبصورت بنائیں گے، اللہ اپنی شان کے لائق خوبصورت محل ہر اس بندے کے نصیب میں کرے گا جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا۔